5ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور 5ویں پارے کے آغاز میں چونکہ چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، تو 5ویں پارے کے شروع میں اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا کہ ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح سے مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطِ نکاح سے مقصود عفت قائم کرنا ہو، نہ کہ شہوت رانی ہو۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر مقرر کیا ہو تو ادا کر دو، یعنی جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا جو مہر ادا کیا ہے اس کو ادا کر دو جو مقرر کیا ہے۔ اللہ فرماتے اللہ نے ان احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا کہ تم اپنا مال یعنی بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، بشرطے تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو۔ صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ، مقصد یہ کہ نکاح ایک دیر پر تعلق کا نام ہے، اس کا مقصد صرف جنسی خواہش پوری کرنا نہیں ہوتا بلکہ ایک مضبوط خاندانی نظام کا قیام ہوتا ہے جس میں مرد اور عورت ایک دوسرے سے حقوق اور ذمہ داریوں کے پابند ہوتے ہیں، اس رشتے کو عفت اور عظمت کے تحفظ اور بقائے نسل انسانی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ صرف شہوت نکالنے کے لیے ایک عارضی تعلق پیدا کر لینا، خواہ وہ پیسے خرچ کر کے ہی کیوں نہ ہو، ہرگز جائز نہیں ہے۔ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا مہر ادا کر دو جو مقرر کیا گیا ہو، البتہ مہر ادا کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، یقین رکھو اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ تو یہ جو آخری الفاظ ہے نا کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان الفاظ سے بعض حضرات نے متاع کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، مگر یہ استدلال بالکل باطل ہے۔ اس آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، متاع کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں متاع کا جو رواج تھا، چونکہ اسلام کے احکامات بتدریج نازل ہوئے ہیں اس لیے ابتدا اسلام میں یہ رواج باقی رہا، لیکن بعد میں واضح طور پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ ابن ماجہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں نے تمہیں متاع کی اجازت دی تھی لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو اپنے نئے نوجوان بچے بچیوں پر اچھی طرح نظر رکھا کریں، آج کل عارضی نکاح ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے بچے اور بچیوں کی، اللہ تعالیٰ خلوت اور جلوت کی پاکی نصیب فرمائے۔ باطل کا فتنہ، دجالی فتنے اس طرح ہمارے بچوں کے اوپر اپنا گھیراؤ ڈال رہے ہیں کہ اگر ہم نے علم و ذکر کے حلقات، ایمان یقین کے بول ہر وقت نہیں بولے تو کوئی بس کیا کہا جائے کہ میں زیادہ ریکارڈنگ میں کچھ بھیج نہیں سکتی۔ حالات بہت خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، میرے اور آپ کے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ فتنہ دجالی سے بچائے، آمین ثم آمین۔